اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری وکانوا لا یستطیعون سمعا، وہ لوگ جن کی آنکھیں میرے ذکر سے پردے میں تھیں اور وہ سننے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے۔ سورۃ الکہف آیا 101۔ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، وہ لوگ جن کی آنکھیں میرے ذکر سے پردے میں تھیں، یعنی یہ لوگ قرآن حکیم سے روگردانی کرتے تھے۔ رب العزت نے فرمایا اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دل اس سے پردے میں ہیں جس کی تم ہمیں دعوت دیتے ہو، اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک حجاب ہے، پھر تم عمل کرو، یقیناً ہم بھی عمل کرنے والے ہیں۔ سورۃ حامیم سجدہ آیا 5۔ جو لوگ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بہرے ہوتے ہیں، اس کی نشانیاں دیکھنے سے اندھے ہوتے ہیں، نہ وہ ہدایت حاصل کر سکتے ہیں، نہ حق کی پیروی کر سکتے ہیں۔ رب العزت نے فرمایا اور جو شخص رحمان کے ذکر سے اندھا بن جاتا ہے، ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، چنانچہ وہی اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ سورۃ الزخرف آیا 36۔ ان کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ سورۃ بقرہ آیا 7۔ جو لوگ دنیا میں رہتے ہوئے آنکھوں سے اصلی حقیقت کو نہیں دیکھ پاتے، وہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں۔ وَقَالُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور وہ سننے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جو ایمان تک پہنچاتی ہیں قرآن اور رسول کے ساتھ بغض رکھنے کی وجہ سے سن نہیں سکتے، کیونکہ بغض رکھنے والا شخص جس کے خلاف بغض رکھتا ہے اس کی بات کو غور سے سن نہیں سکتا۔ جب وہ علم اور بھلائی کے راستوں سے دور ہوتا ہے تب اس کے پاس سننے کے لیے کان ہوتے ہیں، اور نہ دیکھنے کے لیے آنکھیں، اور نہ سمجھنے کے لیے عقل نافع۔ بس انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کفر کیا، اس کی آیات کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کو جھٹلایا، اس لیے وہ جہنم کے مستحق ٹھہرے، جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء ان اعتدنا جہنم للکافرین نزلا۔ تو کیا جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے یہ گمان کیا کہ وہ میرے سوا میرے بندوں کو کارساز بنا لیں گے؟ یقیناً ہم نے کافروں کے لیے جہنم کو بطور میزبانی تیار کر رکھا ہے۔ سورۃ الکہف آیا 102۔ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کیا جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے یہ گمان کیا کہ وہ میرے سوا میرے بندوں کو کارساز بنا لیں گے؟ عبادی سے مراد فرشتے، مسیح علیہ السلام، عزیر علیہ السلام، نیک بندے جن کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھا جاتا ہے۔ یہ مشرکین اور کافروں کے دعوے کے بطلان کی دلیل ہے، جنہوں نے بعض انبیاء کرام اور اولیاء اللہ کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنا دیا۔ وہ ان کی عبادت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ اولیاء کرام ان کے مددگار ہیں جو ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات دلائیں گے اور ثواب عطا کریں گے، حالانکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں سے کفر کیا۔ اور جس دن وہ تمام انسانوں کو جمع کرے گا، پھر وہ فرشتوں سے کہے گا کیا یہ لوگ تمہاری ہی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے پاک ہے تیری ذات، ان کی بجائے آپ ہی ہمارے دوست ہیں، بلکہ وہ تو جنوں کی عبادت کرتے تھے، ان کے اکثر انہی پر ایمان لانے والے تھے۔ سورۃ سبا آیا 40 اور 41۔ آپ کہہ دیں جنہیں تم اللہ کے سوا کچھ سمجھتے ہو انہیں پکار کر دیکھو، چنانچہ نہ وہ تم سے تکلیف دور کرنے کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ ہی بدلنے کا۔ بنی اسرائیل آیا 56۔ اور اس کے سوا جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کسی سفارش کا اختیار نہیں رکھتے مگر جو حق کے ساتھ گواہی دیں اور وہ علم بھی رکھتے ہوں۔ سورۃ الزخرف اور آیا 86۔ اور اس قسم کے دیگر آیات جن میں اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے جو کوئی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی کو ولی اور مددگار بناتا ہے تاکہ وہ اس کی مدد کرے اور اس سے موالات رکھے، وہ گمراہ ہے، وہ غائب و خاسر ہے، ان کی امید پوری نہیں ہوگی اور نہ اپنے مقصد کو پا سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں کس مقصد کے لیے سوال کیا؟
اللہ تعالیٰ نے یہ سوال زجر و توبیخ کے لیے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سوال کے توسط سے سمجھایا ہے، مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کی عبادت کر کے ان کی حمایت سے تم میرے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھایا ہے غیر اللہ پر اعتماد جھوٹا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا دنیا میں کسی کا کوئی اختیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھایا کہ بچانے والا صرف اللہ ہے، جس کی حمایت کو انہوں نے گم کر دیا۔ اِنَّا اعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا، یقیناً ہم نے کافروں کے لیے جہنم کو بطور میزبانی تیار کر رکھا ہے۔ یقیناً ہم نے کفار کی ضیافت اور مہمانی کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، بس کیا بدترین قیام گاہ ہے ان کا مسکن، اور کیا بدترین جہنم ان کی مہمانی۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا معبود بنائے تاکہ وہ ان کے لیے باعث عزت ہوں۔ ہرگز نہیں، جلد ہی وہ ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے اور ان کے خلاف مد مقابل ہو جائیں گے۔ سورۃ مریم آیا 81 اور 82۔ سلمہ اور حبیبہ رضی اللہ عنہ نے ایک گرجے کا ذکر کیا جسے انہوں نے حبشہ میں دیکھا تھا۔ اس میں تصویریں تھیں جن کا ذکر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں میں جب کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تو اس کی قبر پر مسجد عبادت گاہ تعمیر کرتے تھے اور اس میں یہ تصویریں بناتے تھے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ لوگ مخلوقات میں سے بدترین ہوں گے۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، آپ کہہ دیں کیا ہم تمہیں بتائیں جو لوگ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ خسارے والے ہیں۔ سورۃ الکہف آیا 103۔ آپ کہہ دیں کیا تمہیں بتائیں جو لوگ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ خسارے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، لوگوں سے سوال کر کے ان کو تنبیہ کر دو، کیا میں تمہیں بتاؤں کون لوگ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ خسارے والے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص نے بیان کیا کہ میں نے اپنے والد سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، یعنی موصب بن سعد کہتے ہیں کہ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا کے متعلق سوال کیا کہ ان سے کون لوگ مراد ہیں، کیا ان سے خوارج مراد ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں۔ یہود نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کی اور نصارہ نے جنت کا انکار کیا اور کہا اس میں کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ملے گی، اور خوارج وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے عہد و میثاق کو توڑ دیا۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاسق کہا کرتے تھے، الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ لوگ جن کی محنت دنیا کی زندگی میں ہی کھو گئی، وہ سمجھتے رہے یقیناً وہ ایک اچھا کام کر رہے ہیں۔ سورۃ الکہف آیا 104۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، وہ لوگ جن کی محنت دنیا کی زندگی میں ہی کھو گئی، یعنی انہوں نے جو بھی عمل کیا سب باطل ہو کر رائے گاں ہو گیا۔ وہ سمجھتے ہیں اچھے کام کر رہے ہیں، تب ان اعمال کا کیا حال ہوگا جن کے بارے میں خود بھی جانتے ہیں کہ یہ باطل ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ عداوت ہے۔ بس یہ کون لوگ ہیں جن کے اعمال رائے گاں ہو گئے، جو قیامت کے روز خود ان کے اہل و عیال سے غائب و خاسر ہوئے۔ آگاہ رہو، یہ تو کھلا خسارہ ہے۔ اس سے مراد ہے انسان کی ساری ہمت، قوت اور طاقت انہی کاموں میں صرف ہو جاتی ہے۔ انسان کے پاس کچھ اور کرنے کے لیے کوشش باقی ہی نہیں رہتی، انسان کا وقت انہی کاموں میں گم ہو جاتا ہے۔ انسان کا مال جن کاموں میں کوشش کرنے کے لیے لگتا ہے وہیں اس کی کوشش گم ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کے اعمال کے بارے میں رب العزت نے فرمایا، اور ہم ان کے ہر عمل کی طرف آئیں گے، جو انہوں نے کوئی بھی عمل کیا تھا تو ہم اسے اڑتی ہوئی خاک بنا دیں گے۔ سورۃ الفرقان آیا 23۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال صحرا میں سراب جیسے ہیں، جس کو پیاسا پانی خیال کرتا ہے، حتیٰ کہ جب وہاں آیا تو اس نے اس کو کچھ بھی نہ پایا اور اپنے پاس اللہ تعالیٰ کو موجود پایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے اس کا پورا حساب چکا دیا
اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ سورۃ النور آیہ 39۔ جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال اس راکھ کی طرح ہے جس پر ایک آندھی والے دن میں تند و تیز ہوا چل پڑے۔ جو بھی انہوں نے کمایا تھا اس میں سے وہ کسی پر قادر نہیں ہوں گے، یہی دور کی گمراہی ہے۔ سورۃ ابراہیم آیہ 18۔ انسان کی کوششیں دنیا میں کیسے گم ہو جاتی ہیں؟ انسان کوشش اسی چیز کے لیے کرتا ہے جس کا اسے فائدہ نظر آتا ہے۔ دنیا کی زندگی میں انسان کو مال کا فائدہ نظر آتا ہے، اس لیے ساری کوششیں مال کمانے میں گم ہو جاتی ہیں۔ دنیا میں انسان کو ہر وہ کام بہت بڑا نظر آتا ہے جس کی وجہ سے اسے عزت ملے، لہٰذا اس کی کوشش عزت کے حصول میں گم ہو جاتی ہے۔ انسان دولت اور عزت کے لیے تعلیم حاصل کرنے میں کوششوں میں گم ہو جاتا ہے۔ انسان دولت اور عزت کے لیے بزنس کرنے، گھر بنانے، تعلقات بنانے میں اپنی کوشش گم کر دیتا ہے۔ کوشش کا جب کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوتا تو کوشش گم ہو جاتی ہے۔ کوشش سے انسان جب سیدھے راستے پر نہیں آتا تو کوشش سیدھے راستے پر نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ کوشش کہیں اور لگ رہی ہے اور ایسی لگی ہے کہ گم ہی ہو گئی۔ اب نہ وقت ہے سیدھے راستے پر آنے کا، نہ صلاحیت رہ گئی سیدھے راستے پر آنے کی، نہ مال ہے سیدھے راستے پر لگانے کے لیے، کیونکہ سب کچھ تو دنیا کے لیے لگ گیا اور یوں کوشش دنیا کے لیے گم ہو گئی۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ سمجھتے رہے یقیناً وہ ایک اچھا کام کر رہے ہیں۔ انسان جب غافل ہو جاتا ہے تو اسے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس کی کوشش ضائع جا رہی ہے۔ انسان جب دیکھتا ہے اس کی کوشش کا نتیجہ دولت اور عزت کی صورت میں سامنے آ رہا ہے تو خود کو کامیاب سمجھنے لگتا ہے۔ انسان جب یہ دیکھتا ہے کہ آخرت کے لیے کوشش چھوڑ کر دنیا بنانے سے اس کا کچھ نہیں بگڑا تو سمجھ لیتا ہے سب اچھا ہے۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کے ساتھ اور اس کی ملاقات کے ساتھ کفر کیا، تو ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، چنانچہ قیامت کے دن ہم ان کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ سورۃ الکہف آیہ 105۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کے ساتھ اور اس کی ملاقات کے ساتھ کفر کیا، یعنی جن لوگوں نے دنیا میں قرآن کی آیات اور اس کی توحید کے دلائل نہ مانے اور آخرت کی تصدیق نہ کی، نہ اس کے فرشتوں کو مانا، نہ کتابوں کو، نہ رسولوں کو۔ فحبطت اعمالہم، تو ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، ان کے انکار کی وجہ سے ان کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، چنانچہ قیامت کے دن ان کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے، ان کے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا، کیونکہ خیر خواہی اور بھلائی سے خالی تھے۔ وزن کا فائدہ تو نیکی اور برائیوں کے مقابلے کے وقت ہوتا ہے تاکہ راجع اور مرجوع کو دیکھا جا سکے، اور ان لوگوں کے پاس تو نیکیاں سرے سے ہے ہی نہیں، کیونکہ ان میں نیکیوں کے معتبر ہونے کی شرط معدوم ہے، اور وہ ہے ایمان۔ رب العزت نے فرمایا، اور جو نیک عمل کرے گا اور وہ مومن بھی ہو تو وہ کسی ناانصافی سے ڈرے گا اور نہ کسی حق تلفی سے۔ سورۃ طٰہٰ آیہ 112۔ لیکن ان اعمال کا شمار کیا جائے گا اور وہ اپنے اعمال کا اقرار کریں گے اور وہ گواہوں کے سامنے دلیل و رسوا ہوں گے، اور پھر اعمال کی پاداش میں انہیں عذاب دیا جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، تو جس شخص کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا، اور جس شخص کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو اس کا ٹھکانہ گہری کھائی ہوگا، اور تم کیا جانو وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ سورۃ القاریہ 6-11۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ پھر وہ شخص جس کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہی لوگ کامیاب ہیں، اور وہ شخص جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے جانوں کو خسارے میں ڈالا۔
وہ جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ان کے چہروں کو آگ جھلسا دے گی اور اس میں وہ جبڑے نکالنے والے ہوں گے۔ اللہم اجرنا من النار۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی مومن پر ایک نیکی کے معاملے میں بھی ظلم نہیں کرے گا، اسے اس کا بدلہ دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا، اور کافر کو اس کی نیکیوں کا بدلہ جو اس نے اللہ کے لیے کی ہوں گی دنیا ہی میں دے دیا جائے گا، پھر جب وہ آخرت میں پہنچے گا تو اس کے پاس کوئی نیکی نہیں رہے گی جس کا اسے بدلہ دیا جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ قیامت کے دن ایک بہت بھاری بھرکم موٹا تازہ شخص آئے گا، لیکن وہ اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی قدر نہیں رکھے گا، اور فرمایا پڑھو قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن نہ کریں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کتنے قیام کرنے والے ہیں جنہیں اپنے قیام سے سوائے بیداری کے اور کچھ نہیں ملتا، یعنی اجر و ثواب نہیں ملتا، اور کتنے ہی روزے دار ہیں جنہیں اپنے روزوں سے سوائے بھوک و پیاس کے کچھ نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ کی آیات اور ملاقات کا انکار کرنے والوں کے اعمال کیوں ضائع ہو جاتے ہیں؟ آخرت کو چھوڑ کر صرف دنیا کی زندگی کے مسائل کو دیکھنا دراصل اللہ تعالیٰ کے نقشے کے خلاف اپنا نقشہ بنانا ہے، اور انسان جب اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر آ جائے تو کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کامیابی کا معیار آخرت کی کامیابی ہے۔ ایسی حالت میں دنیا کے مال اور عزت کو ترقی سمجھنا اور اللہ کے دیے ہوئے پروگرام کے مقابلے میں اپنا پروگرام بنانا اور اللہ کے مقابلے میں انسانی پروگرام کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جب دنیا کے لیے کوشش کی جاتی ہے تو بظاہر دولت اور عزت کی وجہ سے یوں لگتا ہے سب اچھا ہے، لیکن سارے اعمال کا قیامت کے دن چونکہ کوئی وزن نہیں نکلنے والا، اس وجہ سے یہ اعمال ضائع ہونے والے ہیں۔ انسان اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے نقشے کے مقابلے میں اپنی زندگی کا کوئی اور نقشہ کیوں بناتا ہے؟ جو لوگ اپنا ذہن دنیا کی طرف لگا لیتے ہیں انہیں آخرت کے لیے دی جانے والی کوئی دلیل اپیل نہیں کرتی۔ جو لوگ عزت اور دولت کو سبھی کچھ سمجھتے ہیں انہیں آخرت کی نشانیاں متاثر نہیں کرتی، لہٰذا وہ جنت کو نہیں دنیا کی دولت اور عزت کو اپنا معیار بنا لیتے ہیں۔ انسان جب زندگی کا اپنا خود ساختہ نقشہ بنا لیتا ہے تو اس عمل کو اللہ تعالیٰ کیا عنوان دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ایسے عمل کو کفر قرار دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اسی پر جمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس کو پھیلانے کی ہمت دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس پر استقامت دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچانا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔